منظور جو باہر سے آزاد کشمیر سے تشریف لایا خواجہ خورشید صاحب آئی سے بات کرتے ہیں اس کانفرنس کے حوالے سے اور ان کی کشمیر جو ہمارے جنت نظیر آتی ہے اس کے حوالے سے اور اس کانفرنس کے حوالے سے السلام علیکم. میں اس دفعہ تیسری بار آزاد کشمیر سے یہاں حاضر ہوا ہوں 12ویں عالمی اردو کانفرنس میں، اور اس بار بھی یارک شہر ادبی فورم برطانیہ کی طرف سے جو اعتراف اکمال ایوارڈ ہے وہ آزاد کشمیر کے ایک شاعر کو دیا گیا ہے، جناب احمد عطا اللہ کو. ہمارا جو ادارہ ہے ادبی ثقافتی ادارہ تعبیر میر، اس کی نامزدگی پر یارک شہر نے انہیں یہ ایک اہم ایوارڈ دیا ہے. پاکستان کی جو شاعرہ ہیں ان کو دیا گیا ہے شہناز نوری صاحب اور دوسرے احمد عطا اللہ ہیں، اور یہ سلسلہ 2017 میں شروع ہوا. اب یہ تیسرا ایوارڈ ہے، اور یہ صرف ایوارڈ نہیں ہے بلکہ آپ اگر دیکھیں تو یہ علمی ادبی اور ثقافتی سطح پہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے مابین ایک پل کی مانند اس کی حیثیت ہے. اور آنے والے وقت میں آزاد کشمیر اور پاکستان کے شاعر ادیب اس ایوارڈ کے ذریعے، اور یہ جو اجتماع ہے جو عالمی سطح کا اجتماع ہے، اگر یہ اسی طرح جاری و ساری رہا تو وہ دن دور نہیں جب آزاد کشمیر کے شاعر اور ادیب بھی عالمی اردو دھارے میں شامل ہو جائیں گے. اور اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں جناب احمد شاہ، ان کی پوری ٹیم کا، بہت متحرک ماشاءاللہ اور بہت ہی پرخلوص ٹیم ہے. ان میں کوئی سستی نہیں ہے اور کوئی سرکاری فن نہیں ہے، سب بہت دیوانہ وار وہ کام کرتے ہیں. ان کا میں شکر گزار ہوں. اور یارک شہر ادبی فورم برطانیہ کا جناب اشتیاق میر، غزل انصاری، ڈاکٹر نسیم الحق اور ان کے بہت سے جو ان کے کام کرنے والے ہیں، ان کے اراکین ہیں، وہ بہت پرخلوص لوگ ہیں. ہم نے 2017 کے بعد اب تک 2 تقریبات میں پاکستان یہاں کراچی سے ڈاکٹر آفتاب مستر صاحب کی کتاب کی رونمائی کروائی پچھلے سال 5 نومبر کو، تو اس میں یارک شہر برطانیہ کے 10 کے قریب اراکین جو ہیں اشتیاق میر صاحب سمیت وہ اس میں شریک ہوئے. ڈاکٹر فاطمہ حسن شریک ہوئی. اس سے پہلے 2018 میں مطلب 17 کی کانفرنس کے بعد ہم نے ان کو وہاں زحمت دی ڈاکٹر فاطمہ حسن کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آنا جانا ہے اس سے باقی جو محبتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہمارا تو بنیادی رشتہ ہے کشمیر کا اور پاکستان کا، دینی رشتہ بھی ہے، جغرافیائی بھی ہے، ثقافتی بھی ہے، اور خونی رشتہ ایک لحاظ سے سمجھ سکتے ہیں آپ، وہ بھی ہے. اور اس وقت آپ دیکھ لیں جو کشمیر کی صورتحال ہے کہ وہاں کرفیو ہے اور لوگ مر رہے ہیں، وہ جبر کی کیفیت میں ہیں، لیکن مرتے ہوئے بھی جبر کی کیفیت میں بھی ان کے منہ پہ ایک ہی ان کی زبان سے نام نکلتا ہے پاکستان. اور پاکستان سے جو محبت ہے انہیں، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. اور جو اہل پاکستان کو کشمیر سے محبت ہے وہ بھی ایک مثالی بات ہے. تو یہ جو ایوارڈ ہے، یہ جو کانفرنس ہے، اردو کے فروغ کے لیے بھی اور دیگر جو اس طرح کے معاملات ہیں، ہمارے جو ثقافتی رشتے ہیں ان کو مضبوط کرنے کے لیے بھی بہت بڑی پیش رفت ہے، خوش قدمی ہے. اور جس پیمانے پہ، جس سطح پہ یہ کانفرنس ہوتی ہے، اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اردو کی جو حیثیت ہے اس میں اضافے کا یہ باعث ہے. شکریہ سر. یہ جیسے کانفرنس اس رائے کی پنجابی کہ جو تبدیلی ہے، ترمیم ہے، اضافہ ہے، وہ اس دفعہ دیکھنے میں آیا. جو علاقائی زبانیں، اور الحمدللہ میں نے تقریباً سارے سیشن جو ہیں وہ اٹینڈ کیے ہیں. اور ہم جناب شاہ صاحب سے یہ بھی کہیں گے کہ اگلے برس آزاد کشمیر کی جو 1-2 زبانیں ہیں، جو بڑی زبانیں ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کریں. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ انہیں تجویز دیں گے کہ جنہیں یارک شہر ادبی فورم کے زیر اہتمام اسی بڑے موقع پہ جو ایوارڈ دیا جاتا ہے، ان کو بعد میں انہیں ایوارڈ یافتگان جو شاعر و ادیب ہیں ان کو مستقل جو عالمی اردو کانفرنس ہے اس میں بھی بلایا جائے. مطلب وہ کلام سنائے، یا کوئی مضمون نگار ہے، ادیب ہے، وہ اپنی کتاب کچھ یہاں پیش کر سکتا ہے. تو یہ جو جانا آنا ہے اس سے بہت راہیں کھلتی ہیں. اور اس وقت جو جس طرح کی دہشت گردی کا شکار پاکستان رہا، جس خوف اور جبر کی کیفیت میں عوام رہے، فنون لطیفہ کا جو فروغ ہے اس سے دہشت گردی دم توڑ دے گی.
अच्छा। اور جب لوگ لفظ کی عزت کرتے ہیں، لفظ سے محبت کرتے ہیں، اچھے سر کی قدر کرتے ہیں، اچھے سامع ہوتے ہیں، اچھے ناظر ہوتے ہیں، تو پھر ان میں کوئی منفی جذبہ پیدا نہیں ہے، پھر وہ مثبت ہی مثبت ہے، اور مثبت بندہ کبھی دہشت گردی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اور جو شاہ صاحب ہیں وہ متوجہ ہیں، ان کی نظر موسیقی پہ بھی ہے، کلاسیکی موسیقی پہ بھی ہے، لوک موسیقی پہ بھی ہے، فلمی موسیقی پہ بھی ہے، فلمی اداکاری پہ بھی ہے۔ تو یہ سارے شعبے یہ اس لحاظ سے عالمی اردو کانفرنس صرف ادبی نہیں ہے، صرف ادبی تک محدود ہے، ثقافتی ہے، اور مطلب ادب بھی پورے آپ کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے، تو ثقافت پھر اس سے بھی زیادہ زندگی کا احاطہ کرتی ہے۔ تو جن باتوں کا تعلق زندگی سے ہے وہ باتیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، وہی باتیں مقبول ہوتی ہیں، لوگ اسی کو قبول بھی کرتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، اور وہ باتیں پھر مقبول بھی ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں کراچی آرٹس کونسل کے سب اراکین کو، جتنے ڈائریکٹرز ہیں، ان کے کارکنان ہیں، طلباء اور طالبات ہیں، جو جز وقتی متحرک لوگ ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں خود چونکہ استاد ہوں، میں پڑھاتا ہوں، تو مجھے ان کو کام کرتے دیکھ کے تو بابا اردو کا ایک قول یاد آتا ہے، من وان ان کے لفظوں میں ہے۔ بابا اردو فرماتے ہیں کہ کامیابی آسمان سے نہیں اترتی، اس کے لیے جانیں کھپانا پڑتی ہے، اور ان سب میں وہ جانیں کھپانے کا اور اپنے کام سے لگن کا جذبہ بہت واضح نظر آتا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے اس زمانے میں جہاں رسمیات زیادہ ہوتی ہیں، لیکن یہ حقیقتاً کام کر رہے ہیں، اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم خود بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اور اب انشاءاللہ اگلے برس 2020 میں نے شاہ صاحب سے کہا، وہاں اس تقریب میں بھی کہا، اظہار خیال کرتے ہوئے بھی، کہ اب ہم کراچی آرٹس کونسل کے جو جملہ اراکین ہیں ان کو مرحلہ وار بھی میں بلائیں گے تعبیر کی تقریب میں، تاکہ یہ جو آنا جانا ہے اس کے ذریعے ہم اپنے رشتوں کو، جذبوں کو مزید تقویت پہنچا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت